زندگی کو بھی یاد رکھے، موت کو بھی یاد رکھے، کیونکہ زندگی بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ زندگی ہے تو موت ہے، زندگی ہے تو جنت ہے، زندگی ہے تو نماز ہے، زندگی ہے تو روزہ ہے، زندگی ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے، زندگی نہیں تو پھر تو موت ہی موت ہے۔ اس کا مطلب دونوں بڑی قیمتی ہے، دونوں بڑی قیمتی ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخار کے مریض کی عیادت کی، فرمایا خوش وقت ہو، فرمایا خوش وقت ہو، یعنی اس وقت تم خوش نصیب ہو، اس کو بخار ہو گیا بیچارے کو، میرا نبی کہہ رہا ہے تم خوش نصیب ہو، خوش وقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تپ یعنی کہ بخار میری ہے، میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کا نار جہنم سے قیامت کے دن حصہ ہو۔ اس کی وضاحت ہے کہ یعنی تپ کی گرمی جو یہاں مومن مریض کو پہنچتی ہے، اس کے سبب جہنم کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہ جو بخار ہو رہا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کا حصہ ہے جو اللہ نے ہمیں یہی منتقل کر دیا۔ اور آگے جو وضاحت ہے کہ جہنم کے عذاب سے اللہ اسی بار میں تمہیں امن میں رکھے گا، دور رکھے گا۔ تو بھائی میرے بخار آ جائے علاج ضرور کراؤ، دعا مانگو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا کہ اسے مقبول ہوگی، بخشش بھی ہوگی تمہاری۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا پاک اور برتر پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم ہے، مجھے اب رب قسم کھا رہا ہے، میں کسی کو دنیا میں نہیں اٹھاؤں گا، کسی کو دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا، جس کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہوں یہاں تک کہ اس کے ہر گناہ کا بدلہ دوں جو اس کی بدنی بیماری اور رزق کی تنگی کے سبب اس کے گردن پر ہے۔ معلوم ہوا کہ بیماری اور رزق کی تنگی بھی مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم اللہ سے 1000 بار معافی مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے پیارے اللہ ہم کو بیماری اور رزق کی تنگی سے بچا، دوا میں صحت کی نعمت عطا کر اور رزق کی فراخی بخش اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ ہم دعائیں لاکھ مانگتے ہیں، پھر بھی اگر اللہ اپنی مرضی سے بیماری اور رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے تو بندے کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے اور اس کی عبادت پر پوری طرح مستعد رہنا چاہیے۔ مستعد کی معنی ہے آمادہ اور حاضر رہنا چاہیے، اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے اس حدیث کو؟ یعنی کہ ہم لاکھ دعائیں مانگیں، کبھی کبھی تو بیماری دور ہے، کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی آزمائش اور اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کا اللہ یہ بندہ بڑا رو رہا ہے، یہ بندہ رو رہا ہے، التجا کر رہا ہے، تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا یہ رونا چھوڑ دے گا، مجھے یاد کرنا چھوڑ دے گا۔ اور یہ حقیقت